السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ مکہ کے بعد ہم اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاریخ مدینہ۔ ہر سچے مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی تڑپ قدرتی طور پر موجود ہے۔ وہ دل بہت ہی سخت ہوں گے جن میں مدینہ منورہ کی محبت موجزن نہ ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک الفاظ میں دعا فرمائی، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح پیدا فرما جیسا کہ مکہ معظمہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان کو روئے زمین کے تمام مقامات سے مدینہ منورہ محبوب ترین ہے۔ پھر مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ مدینہ منورہ آپ کا ٹھکانہ بنا، یوں ہی آپ کی دعوت اسلام پروان چڑھی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی جان، مال اور اولاد غرض ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو غالب فرمایا، اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کا مرکز بنی۔ آپ اس میں دفن ہیں۔ اسی وصف نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو 4 چاند لگا دیے۔ یہی نہیں، آپ کی عظیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ 2 فرق ایسے ہیں جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ مدینہ منورہ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون کی وبا اور دجال کا داخلہ ناممکن ہے۔ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ جیسی مقدس جگہ موجود ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جو خبیث لوگوں کو یوں نکال باہر کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ والوں کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرتا ہے، اللہ اسے خوفزدہ کریں گے اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، اس کا نام طابہ اور طیبہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر چیز پاک ہے۔ اس کی زمین، فضا، کھجوریں، غلہ غرض ہر چیز پاک ہے۔ ناظرین، تمام عرب مورخین نے اس بات پر متفق ہیں کہ یثرب دراصل نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کا نام تھا۔ اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس کے نام پر شہر کا نام بھی یثرب پڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ شہر بسانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے جس علاقے میں ٹھہرے، وہ علاقہ آہستہ آہستہ ان کی رہائش کے لیے تنگ ہو گیا۔ تب ان میں سے ایک قبیلہ ابیل اس علاقے میں پہنچا جہاں بعد میں یثرب آباد ہوا۔ اس علاقے کا وافر پانی، اس کے درخت اور وسیع پتھریلے میدان انہیں بہت بھائے۔ یہ میدان اس کی حفاظت کا قدرتی ذریعہ تھے، چنانچہ انہوں نے یہی رہائش اختیار کر لی۔ یثرب کے ابتدائی باشندے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے کا نام امالیک تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہی لوگوں نے یثرب کی بنیاد رکھی، اسی لیے کہ جس شخص کے نام پر اس شہر کا نام یثرب پڑا، اس کا قبیلہ ابیل امالیک میں سے تھا۔ اہل قبیلہ کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عظیم قد کاٹھ کے مالک تھے، اور یہ لوگ املیک بن لاؤز بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ بابل کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جاگزیں ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عرب تھے، اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد املیک عربی زبان کے بانی تھے۔ دوسرے قبیلے کا نام یہود تھا۔ جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودی قتل کیے اور بہت سو کو قید کیا، اور یہ بات ہے 586 قبل مسیح کی۔ پھر 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یثرب میں فروکش ہوئے۔ یثرب کے علاقے میں پہنچنے والے ابتدائی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر
اور بنو یہدل تھے۔ ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔ تیسرے نمبر پر جو قبیلے آئے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو صد معارج کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے۔ ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ مسند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب پہنچے۔ مدینہ الرسول کے بہت سے نام ہیں، ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے۔ چند مشہور نام یہ ہیں: المدینہ، یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ ایک نام طابہ ہے، جی ہاں، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ دراصل طابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام یثرب ہے، یہ سب سے ابتدائی نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا حجر ہو، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ علامہ یاقوت حمدی نے معجم البلدان میں لکھا ہے، اس شہر کے 29 نام ہیں اور وہ ہیں المدینہ، طیبہ، طابہ، المسکین، العذراء، الجابرہ، یثرب، الناجیہ اور اسی طرح سے مختلف نام ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدقن سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدقن سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ دوستو، یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل۔ اب فضائل بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتب اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ، ہمارے غلہ و پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور اس کا موسمی بخار جافا میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کا رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسند بازار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو، صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے، مل کر کھاؤ،
अकेले अकेले ना खाओ। इस तरह एक आदमी का खाना 2 को काफी हो जाएगा और 2 का खाना 4 को काफी होगा। इस तरह 4 का खाना 5-6 आदमी खा सकेंगे, क्योंकि मिलकर खाने में बरकत होती है। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जब लोग नया फल देखते तो उसे सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हाथ मुबारक में पकड़कर फरमाते, ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारे फलों में बरकत अता फरमा और हमारे मदीने में हमारे लिए बरकत फरमा और हमारे गल्ले में बरकत फरमा और हमारे रिज्क में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे और मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए तुझसे दुआ मांगी थी, मैं भी तुझसे मदीने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत की दुआ से दुगनी बरकत तलब करता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर आप सबसे छोटे बच्चे को बुलाते और वो फल उसे खाने के लिए दे देते। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा ईमान का मरकज है। बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ इस तरह लौट कर आएगा जैसे सांप खतरे के वक्त अपनी बिल की तरफ लौट कर आता है। मतलब ये कि जिस तरह सांप रिज़्क की तलाश में अपनी बिल से निकलकर इधर उधर फिरता रहता है, फिर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन अपनी बिल की तरफ लौट आता है, इसी तरह ईमान मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर दुनिया के अतराफ में फैल जाएगा। फिर हर साहिब ईमान अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ चला आएगा और हर दौर में ऐसा ही होता रहेगा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लोग आपसे इल्म तलब करने के लिए दूर दूर से मदीना मुनव्वरा आते थे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में उनसे हसूल इल्म के लिए और उनके बाद आज तक आपकी हर मुक़द्दस मस्जिद में नमाज की फजीलत हासिल करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा की एक अजीम फजीलत ये भी है कि वो बुरे लोगों को ठहरने नहीं देता, पाकबाज लोग ही वहां ठहर सकते हैं। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे इस्लाम की बैत की। अगले दिन आया तो उसे बुखार था। कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बैत वापस कर दीजिए। आपने इनकार फरमाया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आपने फरमाया, मदीना भट्टी की तरह मैल कुचैल को दूर करता रहता है और पाकीज़ा चीज ही को कबूल करता है। आपने ये भी फरमाया, मदीना मुनव्वरा बुरे लोगों को यूं अलग कर देता है जिस तरह आग चांदी की मैल कुचैल को दूर कर देती है, और जब भी कोई बुरा शख्स मदीना मुनव्वरा से निकलता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर शख्स मदीना मुनव्वरा में ला बसाता है। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मस्नद अहमद में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा किया। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बेटों या दोनों में से किसी एक ने पूछा, अब्बा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है, आपको खौफजदा करने का क्या मतलब? सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अहले मदीना को खौफजदा किया उसने खुद मुझे खौफजदा किया। मदीना मुनव्वरा की एक फजीलत यह भी है कि इसमें ताउन की वबा और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। यह बात बहुत सी अहादीस में मज़कूर है। बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताउन और दज्जाल का दाखिला मुमकिन नहीं। बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायत है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उनके रास्तों पर फरिश्ते सफ़ें बांधे हिफाजत कर रहे होंगे। वो एक निकारा सी जमीन पर पड़ाव डालेगा। फिर मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे जिनके डर से हर काफिर और मुनाफिक मदीना मुनव्वरा से निकलकर दज्जाल से जा मिलेगा। यानी इस तरह मदीना मुनव्वरा पाक साफ हो जाएगा। बुखारी शरीफ में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مدینہ منورہ میں دجال کا روب داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ ان تمام فضائل کے علاوہ 2 ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جن کے مساوی کوئی فضیلت نہیں، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی مقدس مسجد موجود ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ کی سنت کا مرکز ہے، جس کے ہر طرف شہید ہونے والے صحابہ دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی قبر مبارک بھی یہیں بنی۔ اس میں ریاض الجنہ بھی ہے اور منبر رسول بھی، اس کے علاوہ اس میں مسجد قباء بھی ہے۔ یہ بھی سن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ کے فرامین اور دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل آیا ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی: اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ بہت سی احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے: مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلہ اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور سور کے بارے میں تفصیلات آگے چل کر ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوفزدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مدینہ منورہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے سوائے اس کے کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ابو داؤد شریف ہی کی ایک دوسری حدیث میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرار دہ حرم سے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں، ان کو کاٹا نہ جائے، البتہ درخت کو آہستہ سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا شکار، اس کے درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے۔ سیف ابن اسمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
صحیح قول یہی ہے کہ حرم میں مدینہ میں شکار کرنا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی شکار کر لے تو اسے کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں، حاکم اگر سزا دینا چاہے یا اس کا سامان ضبط کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو بیان تھا مدینہ منورہ کے حرم قرار دیے جانے کا۔ اب ہم آپ کو جبل ایر کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے جنوب میں حرم مدینہ کی جنوبی سمت میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں اس کی مشرقی جانب سے گزرے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایر اور سور کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ وادی رونونا اس کے مشرقی دامن میں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے کہ ایر مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور شعراء عرب کے کلام میں بھی اس پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جبل